قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل و حابیل کا قصہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے یہاں اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بی بی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ اس طرح اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا، لیکن جب اکلیمہ جوان ہوئی تو وہ لیودا کے مقابلے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس طرح قابیل کی نیت خراب ہوئی اور اس نے کہا کہ میں اکلیمہ سے شادی کروں گا، جبکہ اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہونی تھی۔ اس طرح قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل سے کہا کہ دونوں قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر کھا جائے گی تو اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور وہ برحق ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے میں غلط ہے۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو وہ اناج اٹھا لایا، اور وہ بھی جو کہ گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس کی فصل کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، لہٰذا اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ حابیل اپنی بہترین مویشی کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی پیش کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور جبکہ قابیل کا اناج ویسا ہی پڑا رہا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نیک بندے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ یہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ قابیل اللہ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگا اور حابیل کو دھمکی دی کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کروں، اور وہ حابیل کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر گھومتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ پھر قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور آخرت میں
اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور حابیل کو لوگ قیامت تک اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوگا بے شک۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔